وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين محترم سامعین، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عقیدہ اہل سنت، جس موضوع سے رات میں نے ایک دو بات کی تھی اجتماع کے اندر، اور یہ بھی کہا تھا کہ جمعہ شریف میں انشاءاللہ العزیز اس موضوع کو کوشش کروں گا کہ تفصیلاً بیان کر سکوں۔ آج وہی وعدہ ایفا کرتے ہوئے اس موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت مبارکہ پڑھیں گے اور پھر اس کی تھوڑی سی تشریح، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز مزید وضاحت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید لا ریب لا شک کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو غلامی کریں گے اس رسول کی، اس نبی کی جو امی ہیں، الذین یجتمعون الذین یجدونہ الذی یجدونہ مکتوبا، جس سے لکھا ہوا پائیں گے، عندہم وہ اپنے ہاں، فی التوراۃ والانجیل تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی انہوں نے اس نبی کے اوصاف صفتیں پڑھی تھیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور
اور حلال کرتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ اور اتاریں گے وہ ان کے اوپر جو بوجھ ہے، اس بوجھ کو اتاریں گے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وہ جو پھندے تھے ان پر وہ اتاریں گے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ پس ایمان والے، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وہ اس کی تعظیم کریں، وَنَصَرُوهُ اور ان کی مدد کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي اور اتباع کریں اس نور کی، انزل معہ جو اتارا جائے گا ان کے ساتھ، اولئک هم المفلحون یہی لوگ مراد کو پہنچیں گے۔ سب سے پہلی بات الذین یتبعون الرسول النبی، کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، یہاں پر 3 نام دیے گئے۔ سب سے پہلے فرمایا الرسول، جب رسول فرمایا تو مطلب یہ ہوا کہ جب رسول ہوئے تو اللہ رب العزت کے تمام الرسول، جب رسول فرمایا تو اس سے اللہ رب العزت کے تمام دیے گئے رسائل ان کے حامی ہوئے، اور جب فرمایا النبی تو اس سے جب نبی کہا تو پھر اللہ رب العزت سے تمام علوم غیبیہ کے حامل ہو گئے، کیونکہ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں جاننے والا۔ اور جب امی کہا، امی اس لیے کہا کہ لوگوں کو پتہ چلے جتنے کمالات علم میں، اخلاق میں، جو کچھ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان میں سے کوئی ایک کمال بھی کسبی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں کتاب سے پڑھا ہے جو ان کے پاس علم ہے، کسبی سے مراد، اور نہ انہوں نے کوئی دنیا کی کسی استاد سے پڑھا ہے، نہ دنیا کی کسی کتاب سے پڑھا ہے، بلکہ جو کچھ ہے ان کے پاس وہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ اس امی سے مراد یہ، کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ امی کا معنی ان پڑھ لے لیتے ہیں کہ جناب علی امی کا معنی ان پڑھ ہے۔ مثال کے طور پر وہابیوں کی تفسیر دیکھیں، دیوبندیوں کی تفسیر دیکھیں، ان میں ام کا معنی ان پڑھ لکھا ہو کہ وہ ان پڑھ تھے، حالانکہ امی اس کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا۔ یہ امی ام سے ہے، اور ام کا معنی ہوتا ہے جڑ، اصل، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی اصل ہے، کائنات کی جڑ، ساری کائنات حضور کے نور سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ ویسے ام کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ میرے سامنے ایک لغت کی کتاب پڑھی ہے، مثال کے طور پر میں تھوڑا سا سمجھاتے چلوں۔ جس طرح کہ مکہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے ام القرا۔ اللہ رب العزت کے قرآن نے بھی مکہ کو ام القرا کہا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ جو حصہ ہے
یہاں پر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنا گھر بنوایا، یعنی کائنات کی زمین کی اصل جڑ وہی ہے، وہی درمیان، اور اسی سے پھیلی پھر اسے کہا گیا ام القرآ۔ اسی طرح لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ اس کو بھی ام الکتاب پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ ام الکتاب، یعنی پوری کتاب کا علم، پوری کتاب کی جڑ سورۃ فاتحہ، یعنی پورے قرآن کا جناب علی تفسیر، تشریح، سب کچھ سورۃ فاتحہ کے اندر فرمایا گیا کہ یہ ام کتاب، کتاب کی اصل، کتاب کی جڑ۔ اسی طرح ماں کو بھی ام کہا جاتا ہے کہ اسی ماں سے ہی بچے ہوتے ہیں، یہ جڑ ہوتی ہے۔ یعنی ام کا معنی ان پڑھ نہیں ہے کسی جگہ پہ بھی، دنیا کائنات کی کوئی ڈکشنری یا کتاب اٹھا کر دیکھی جائے، ام کا معنی ہوتا ہے اصل، جڑ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب کائنات کچھ نہیں تھی، نہ ہی زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتے تھے، نہ انسان تھے، کچھ بھی نہ تھا۔ محبوب سب سے پہلے ہم نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا، پھر آپ کے نور سے ہی ہم نے جنت بھی بنائی، ہم نے دوزخ بھی بنائی، ہم نے فرشتے بھی بنائے، ہم نے انسان بھی بنائے، پوری کائنات آپ کے نور سے بنا ڈالی، اس لیے حضور کو ام کہا جاتا ہے۔ یعنی ام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل جڑ پوری کائنات کی، یہ ہے مقام مصطفیٰ، حضور کا مقام۔ اب کوئی کہے نا کہ نہیں جناب علی حضور تو ہمارے جیسے تھے، ہم کھاتے ہیں حضور ایسے تھے، ہم شادیاں کرتے ہیں حضور نے بھی شادیاں کی، ہم جناب علی پیتے حضور بھی پیا کرتے تھے، ہم کپڑے پہنتے حضور بھی کپڑے پہنا کرتے تھے۔ ہمارے جیسے نہیں، حضور کا مقام اور ہے، وہ مقام مصطفیٰ جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر مقام مصطفیٰ کو نہیں سمجھتا، کچھ نہیں سمجھتا، وہ مومن مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ لازمی ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا یتبعون الرسول النبی الامی، کہ وہ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے۔ اب ام کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، ام کا معنی ان پڑھ نہیں، ام کا معنی جڑ، اصل، جو کائنات کا مڈ ہے۔ وہ امام بغوی نے بھی لکھا ہے کہ ام جو ہے نا، ام کہا جاتا ہے، کہیں پر معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ ام کا معنی ہے وہ تنا جو زمین سے نکلتا ہے، اس کے صرف 2 پتے ہوتے ہیں، وہ چھوٹا چھوٹا تنا جو زمین سے نکلتا ہے، اس کے صرف 2 پتے ہوتے ہیں، پھر وہ جناب علی پھلتا 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 جب شباب کو پہنچتا ہے تو پورا درخت بن جاتا ہے۔ شروعات میں ایک ہی تنا تھا، 2 پتے پھیلے، پھر پورے کا پورا درخت، اور پھر جناب علی سینکڑوں پتے اس کے اوپر لگ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ام کا معنی وہاں پر بھی مراد انہوں نے ام ہی لیا، اس لیے کہ محبوب یہ کائنات کچھ بھی نہیں تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ دریا تھے، نہ سمندر تھے، کچھ نہ تھا، سب سے پہلے اللہ تھا۔ اللہ نے اپنے نور سے محبوب آپ کو پیدا فرمایا، آپ کے نور کو، اور پھر آپ کے نور کو ایسا پھیلایا، آپ کے
کے نور سے ہی سمندر پیدا فرمائے، آپ کے نور سے ہی جناب علی کائنات کو پیدا فرمایا، آپ کے نور سے ہی جنت دوزخ کو پیدا فرمایا، آپ کے نور سے ہی جناب علی حورین کو پیدا فرمایا۔ آپ کا نور تھا، سب سے پہلے جڑ تھی، اس جڑ کو مولا پھیلاتا گیا، پوری کائنات اسی نور سے بنتی گئی۔ اسے کہا جاتا ہے اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے۔ جی کا معنی کوئی ان پڑھ نہیں، جنہوں نے ان پڑھ، حقیقت لگتا ہے ایسے کہ پوری دنیا کے ان پڑھ ہے وہ کہ جنہوں نے ان پڑھ معنی لکھا ہے، ان پڑھ ہے وہ جنہوں نے کا معنی ان پڑھ، حالانکہ کا معنی دنیا کائنات کی کوئی ڈکشنری اٹھا کر دے۔ کا معنی ہوتا ہے جڑ، اصل، یعنی کائنات کی اصل محبوب ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے بابا، مقام مصطفیٰ اصل ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، اس آیت کریمہ کی تشریح میں پھر بہت لمبا سفر چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آگے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس سے لکھا ہوا پائیں گے، عندہم جو ان کے پاس ہے، فی التوراۃ والانجیل یعنی تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی کیا لکھا ہوا پائیں گے، یعنی پورے 1,24,000 کما پیش پیغمبر جو آئے ہیں نا، سب کو یہی سبق دیا ہے، تم جاؤ کائنات والوں کو بتاؤ ہم جو آخر میں بھیجیں گے نا، آخر میں بھیجیں گے وہ نبیوں کا بھی سردار ہوگا، جو ان تک رہے اس پر ایمان لازمی لائے، اس پر ایمان۔ اور کئی خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو ان پر ایمان بھی لے۔ ایک بات میں بتاتا چلوں، 25ویں پارے میں ایک واقعہ ہے، وہ موضوع تو نہیں ہے لیکن موضوع کے اندر یہ اب بات یاد آ گئی میرے ذہن پہ، وہ چلاتا چلوں۔ تبا بادشاہ، جس کا ذکر میں نے پہلے ایک اور موضوع میں بھی کیا تھا کہ بن دیکھے عشق مصطفیٰ، اس موضوع کے اندر میں نے اس تبا بادشاہ کا ذکر کیا تھا واقعہ، کہ وہ تبا بادشاہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 700 سال پہلے وہ بادشاہ گزرا ہے، جس کا ذکر رب نے قرآن میں بیان فرمایا۔ وہ تبا بادشاہ وہ کیا تھا؟ بڑا ہی جناب علی، پہلے تو وہ بڑا ظالم تھا، کوشش اسی ہوتی تھی کہ چلا جاؤں آگے، جو بھی شہر ہے ملک ہے اس پر حملہ کر کے قبضہ جماؤں۔ وہ قبضے کرتا 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 جب اس خطے پہ پہنچا نا، مدینہ پہ جب اس خطے پہ پہنچا تو اس کی فوج کے اندر کچھ عالم تھے جو تورات اور انجیل کو جانتے تھے۔ انہوں نے بتایا بادشاہ کو کہ بادشاہ سلامت، ایک بات ہے کہ اس شہر کے اندر ایک ایسا نبی آئے گا کہ جس نبی کی خاطر رب نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ جب تبے بادشاہ نے یہ بات سنی نا، تبے بادشاہ نے، اس نے کہا اچھا آگے کیا حکم ہے اس کے لیے؟ اس کے عالم کہنے لگے کہ جو اس پر ایمان لائے گا نا، جو اس پر ایمان لائے گا، اللہ رب العزت اس کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمائے گا اور رب تعالیٰ اس کو جنت بھی عطا فرمائے گا۔ جب اس میں رہنے والے فوجیوں نے، عالموں نے یہ بات بتائی تو تبا بادشاہ نے کہا ایسا کرو، اس شہر پر کچھ ہاتھ نہ اٹھانا۔ اس نے کیا کیا؟ اس شہر کے اندر ایک محل بنوایا، ایک گھر بنوایا جو اس کی نظروں میں بڑا خوبصورت، جتنا ہو سکتا تھا اس نے گھر بنوایا، خوبصورت گھر بنوا کر، اور پھر تبا بادشاہ نے کیا کیا؟ ایک خط لکھا، خط لکھ کر اس گھر کے اندر رکھ دیا اور اس گھر کو تالے لگا دیے، اس گھر کو تالے لگا دیے مدینہ شریف کے اندر۔
700 سال پہلا حضور کی آمد سے 700 سال پہلے گھر بنوایا، گھر بنوا کر خط لکھ کر گھر کے اندر رکھا اور تالا لگا کر چلے گئے۔ خط میں کیا لکھا تھا؟ حضور میں طبہ وقت کا بادشاہ ہوں، یہ گھر آپ کے لیے بنوا کر جا رہا ہوں، اور میں اگر زندہ رہا تو آپ پر ایمان ضرور لاؤں گا، اگر مر گیا تو میرا ایمان لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ اس نے خط میں صرف اتنا لکھا اور چلا گیا۔ اب 700 سال کس کی عمر تھی اس وقت؟ طبہ تالے لگا کر چلا گیا، وقت گزرتا گیا، 700 سال کے بعد حضور کی آمد شریف ہوئی۔ پھر حضور نے اعلان نبوت فرمایا مکہ کے اندر، اور پھر جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف کی طرف آئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے، کئی لوگ کہا کرتے تھے حضور اونٹنی ہمارے گھر تشریف لے آئے، کئی کہتے تھے اونٹنی ہمارے پاس آ جائے، کوئی کہتے اونٹنی ہمارے پاس آ جائے، کوئی کہتے اونٹنی ہمارے پاس آ جائے، سب انتظار کرتے رہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری اونٹنی کا جہاں جی چاہے گا وہیں بیٹھ جائے گی۔ حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے، اور جب مدینہ پہنچے سارے صحابہ انتظار کرتے رہے کہ اونٹنی ہمارے پاس آئے گی، کوئی کہتا اونٹنی ہمارے پاس آئے گی۔ حضور نے اونٹنی کی مہار چھوڑ دی، اونٹنی سیدھی اسی گھر گئی جو طبہ بنا کر گیا تھا۔ اب صرف سوچنے والی بات یہ ہے 700 سال پہلا وہ طبہ گھر بنا کر گیا۔ بیٹا اس کی ختم کر دو، کیا ہے یہ جو بار بار آواز آتی ہے ایکو؟ وہ طبہ بادشاہ 700 سال پہلا گھر بنا کر گیا تھا۔ اب جو کہتے ہیں نا کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، میں یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں، کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے، میں سوال صرف اتنا کرتا ہوں حضور کی اونٹنی کو کس نے بتایا تھا کہ طبہ یہی گھر بنا کر گیا ہے؟ توجہ نہیں کرنے، وہ تو 700 سال پہلا بنا کر گیا تھا، صرف خط لکھا تھا۔ اونٹنی کو کس نے بتایا کہ خط اسی گھر میں پڑا ہے، میں نے جا کر وہیں بیٹھنا ہے؟ حضور نے مہار چھوڑ دی، اونٹنی مدینے کی گلیوں سے گھومتی ہوئی سیدھی اسی گھر گئی جو گھر طبہ بنا کر گیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں جو جس نظام کی طرف، جس موضوع کی طرف چل رہا تھا اسی کی طرف چلتا ہوں۔ مقام مصطفیٰ، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر آگے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ میرے محبوب آئیں گے، میرے محبوب آئیں گے آپ لوگوں کی طرف، اور وہ کیا کریں گے؟ محبوب آئیں گے، میرے نبی آئیں گے، میرے رسول آئیں گے، میرے محبوب آئیں گے، کریں گے کیا؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے تمہارے لیے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور آگے کیا کریں گے؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، حرام چیزوں کو تمہارے لیے حرام، خبیث چیزوں کو تمہارے لیے حرام کریں گے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، طیب اس کا معنی ہوتا ہے حلال، پاک۔ حلال چیز تو پہلے ہی حلال ہے، حرام چیز تو پہلے ہی حرام ہے، پھر قرآن کے یہ کہنے کا کیا مطلب کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، میرے محبوب آئیں گے، پاک چیزوں کو تمہارے لیے پاک کریں گے، حرام چیزوں کو تمہارے لیے حرام کریں گے۔ جو پاک ہے وہ تو پہلے حلال ہے، جو حرام ہے وہ تو پہلے سے حرام ہے۔ محبوب آ کر حلال چیز کو حلال کریں گے تمہارے لیے، حرام کو، خبیث چیز کو تمہارے لیے حرام کریں گے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ تھا، رب سمجھانا چاہتا تھا لوگوں حرام چیز کی اصل ماہیت پر مت رہنا، یہ مت رہنا کہ یہ چیز حرام ہے، اس کی اصل حرام ہے تو یہ تو حرام ہے، یہ چیز حلال ہے
اس کی اصل حلال ہے تو یہ حلال ہے. چیز کی اصل ماہیت پر مت رہنا. رب بتانا چاہتا تھا تا قیامت تک لوگوں سنو میرا محبوب آئے گا. چیز اگرچہ حلال ہے, اگر میرے محبوب نے کہہ دیا نا حرام تو بس حرام ہے. توجہ نہیں فرمائی. جو چیز حرام تھی اگر محبوب نے فرمایا حلال ہے تو بس حرام. تم اس فیصلے کو مت دینا دیکھنا چیز کی اصل ماہیت کی طرف, اس کو مت دیکھنا. تم دیکھنا زبان مصطفیٰ کو کہ زبان مصطفیٰ جس کو حلال کہہ رہی ہے وہ حلال ہے, جس کو حرام کہہ رہی ہے وہ. میری بات نہیں سمجھ آئی, میرا خیال ہے صحیح ہے. توجہ یار, صرف اتنے بات بتانا چاہتا ہوں. جو چیز حلال ہے, ظاہری بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے بکری حلال نہیں تھی, اونٹ حلال نہیں تھا, گائے حلال نہیں تھی, بھینس حلال نہیں تھی, مرغا حلال نہیں تھا. جب چیزیں حلال ہیں پھر رب نے یہ فرمایا کہ میرے محبوب تمہارے لیے حلال کریں گے. مولا تو نے کیوں نہیں کیا؟ جو چیز حرام ہے میرے محبوب تمہارے لیے حرام کریں گے. قرآن کہہ رہا ہے. آج کہتے ہیں کہ محبوب کو تو کوئی حق ہی نہیں ہے, اس کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. یہ اللہ کے قرآن کا انکار ہے. اللہ نے مقام مصطفیٰ بتایا ہے. لوگوں سنو, تم یہ مت دیکھنا کہ یہ چیز حرام ہے, محبوب کہہ رہے حلال تو حلال نا. اور تم یہ بھی مت دیکھنا کہ قرآن نے فلاں چیز کو حرام کہا ہے تو لہٰذا وہ چیز حرام ہے, قرآن نے فلاں چیز کو حلال کہا ہے تو لہٰذا وہ چیز حلال ہے. یہ بھی مت دیکھنا نا. تم صرف اتنا دیکھنا میرے محبوب نے کس کو حلال کہا ہے. بھالے قرآن لاکھوں حرام کہتا پھرے, محبوب نے کہہ دیا حلال تو بس وہ حلال ہے. رب یہ سمجھانا چاہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. میرے محبوب آئیں گے, حلال چیزوں کو تمہارے لیے حلال کریں گے, پاکیزہ چیز کو تمہارے لیے حلال کریں گے. میرے محبوب آئیں گے, خبیث چیزوں کو تمہارے لیے حرام کریں گے. اب ایک بات سوچنا یار, توجہ کرنا میری اس بات پہ. اچھا, ایک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں نے رات اجتماع کے بیان میں بیان کی تھی, لیکن اب تفصیلاً اس کو بیان کرتا پھروں. اب توجہ کرنا میری بات پہ. یہ موقع محل تھا. ایک موقع کیا تھا, یعنی حضور عرفات سے واپس آئے اور منا میں کھڑے ہو کر حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا. اب توجہ کرنا, حضور نے حج فرمایا اور صحابہ کرام بھی ساتھ تھے, حج کر رہے تھے. سب نے حج کیا. کعبہ بھلا کدھر ہے؟ مکے کے اندر ہی ہے. کعبے کا طواف بھی تو کیا ہوگا حضور نے, حج جو کیا ہے صحابہ کرام نے بھی کیا ہوگا. مکہ دیکھا ہے. میدان عرفات میں منا میں کھڑے ہو کر حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور خطبے میں کیا ارشاد فرمایا, توجہ کرنا. حضور نے خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حدیث نمبر 4054. حضور نے ارشاد فرمایا, میرے پیارے صحابہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب توجہ کرنا میری بات پہ. حضور پوچھ رہے ہیں یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کو پتہ نہیں تھا یہ کون سا مہینہ, کس مہینے میں ہم نے حج کیا ہے. حج کس مہینے میں ہوتا ہے؟ ذوالحجہ کے مہینے میں نا. بولتے نہیں ہو یار, کیا آپ کو بھی پتہ نہیں ہے؟ کیونکہ قوم پڑھی لکھی جائے رہے نا اس بات. حج کے مہینے میں یہ حج ہوتا ہے نا. سب نے حج کیا حضور کے ساتھ. میدان عرفات میں منا کے مقام پہ کھڑے ہو کر حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا. حضور نے پوچھا پیارے صحابہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟
سارے صحابہ نے کیا کہا؟ واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کو پتہ تھا، حج کیا ہے، جناب علی کعبہ کو دیکھا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، نہیں بتایا، سب یہی کہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم کہیں کہ حضور یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے تو حضور اس مہینے کا کوئی اور نام رکھ دیں۔ توجہ نہیں فرمائی میری بات؟ تو ظاہری بات ہے وہ ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ بھی یہی تھا، حضور جس کو جو نام جو رکھ دے وہ ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ سارے صحابہ نے جواب دیا واللہ اعلم ورسولہ، حضور اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ یا رسول اللہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا یہ شہر کون سا ہے جہاں پر ہم نے حج کیا ہے؟ کھڑے کعبہ میں، مکہ میں کھڑے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ سارے صحابہ دیکھ بھی رہے تھے، کھڑے بھی مکہ میں ہیں، جواب دے سکتے تھے یا رسول اللہ ہم مکہ میں کھڑے ہیں، یہ مکہ شہر ہے نا۔ حالانکہ رب کا قرآن بھی فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک، اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا تھا کہ یہ مکہ ہے۔ صحابہ اکرام پھر بھی خاموش ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں واللہ اعلم ورسولہ۔ حضور نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ قرآن صحابہ نے بھی پڑھا تھا، صحابہ کو بھی بتا رہا تھا قرآن یہ مکہ شہر ہے، لیکن صحابہ خاموش رہے واللہ اعلم ورسولہ۔ آقا اللہ اور اس دا رسول چنگا جان دینا کیوں؟ رب دے پیارے محبوب دے پیارے صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور قرآن کہتا ہے یہ مکہ ہے ہم مکہ میں کھڑے ہیں۔ صحابہ جانتے تھے ٹھیک ہے قرآن اگرچہ لاکھوں بار اس کو مکہ کہتا رہے، اگر حضور نے اس کا نام مدینہ رکھا تو تا قیامت مدینہ ہی ہو جائے گا۔ صحابہ جانتے تھے یہ مقام مصطفیٰ ہے، جو منہ سے نکالے وہ ہوتا جائے گا۔ پھر حضور نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ حدیث پاک حضور نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ حالانکہ ذوالحجہ کا دن تھا، 10 ذوالحجہ کا یوم نہر تھا، سب پتہ تھا صحابہ کو، لیکن صحابہ کہنے لگے واللہ اعلم ورسولہ، حضور اللہ اس دا رسول چنگا جان دینا۔ حضور کے صحابہ نے جسارت نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ حضور جو بولتے تھے آقا اسی حضور کے صحابہ اسی کو وہی سمجھتے تھے۔ کیوں؟ صحابہ جانتے تھے یہ مقام مصطفیٰ ہے، اگرچہ قرآن لاکھوں گواہیاں دیتا پھرے مگر حضور نے جو منہ سے نکال دیا وہ ہو جائے گا۔ اب توجہ کر یار، ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے، وہ حدیث پاک کہ کوہ صفا کے اوپر، کوہ صفا کا پہاڑ، پہلی مرتبہ جب اسلام پھیرنے لگا، تھوڑے سے مسلمان ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ لوگو مجھے یہ بتاؤ، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی پچھلی سائیڈ پہ ایک قافلہ آ رہا ہے اور اس قافلے نے تم پر حملہ کر دینا ہے، کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ توجہ کر لو، کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ حضور نے فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا ہے وہ آ کر تم پر حملہ کر دے گا، میری بات کو مان لو گے؟ اب جس نے کہا نا کہ جی ہم مان لیں گے وہ ہوئے مسلمان۔ توجہ نہیں فرمایا، توجہ۔ اور جنہوں نے انکار کیا وہ ہو گئے بے ایمان۔ اب حضور کا یہ ایک ٹیسٹ تھا، حضور اتنا کہنا چاہتے تھے کہ مجھ پر کس کو اعتماد اور یقین ہے۔ اب توجہ کرنا، معلوم ہوا کہ رب کوئی توحید
اس وقت کوئی بیان نہیں کر سکتا، رب کو اس وقت تک کوئی نہیں مان سکتا، اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ پہلے مقام مصطفیٰ تک نہ پہنچے۔ کچھ نے کہا جو یہ بات ہم مان لیں گے کہ قافلہ پیچھے سے آ رہا ہے، ہم پر حملہ کر دے گا، جس نے مان لیا وہ مسلمان، اور جو نہ مانا۔ اچھا، یہ بات کہنے کے بعد نا حضور نے فوراً فرما دیا اللہ ایک ہے۔ اب توجہ کرنا میری بات، اللہ ایک ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد حضور نے فرما دیا اللہ ایک ہے۔ کیوں؟ حضور جان گئے تھے جو میری اتنی چھوٹی سی بات کو مان گئے نا کہ میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے قافلہ آئے گا، وہ تم پر حملہ کر دے گا، تو یہ مان جائیں گے۔ جنہوں نے اتنی چھوٹی سی میری بات کو مان لیا نا، وہ یہ بھی مان جائیں گے کہ میں کہوں گا کہ اللہ ایک ہے۔ کیوں؟ قافلہ جو ہے نا، قافلہ یہ ایک ایسی ہے کہ محسوس ہونے والی چیز ہے، آنکھوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس قافلے کو چھویا بھی جا سکتا ہے، اس قافلے کے ساتھ بات چیت بھی کی جا سکتی ہے، اس کی آواز کانوں سے بھی سنی جا سکتی ہے، ایک محسوس ہونے والی چیز ہے قافلہ۔ لیکن رب نہ تو اس کو چھو سکتے ہیں، نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ زبان کوئی بول سکتی ہے، نہ کان اس کی آواز کو ہمارے سن سکتے ہیں، کچھ کسی طریقے سے بھی اس تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن محبوب نے فرمایا نا اللہ ایک ہے، اب وہاں پر جو مخبر کو ماننے والے تھے وہ اس وقت بھی مان گئے اللہ ایک ہے۔ اب توجہ کرنا، ایک ہوتی ہے خبر، ایک ہوتا ہے مخبر۔ توجہ کرنا میری بات میں، خبر کیا ہے؟ اللہ، حضور خبر دینے والے تھے اللہ کی، یہ خبر ہے۔ مخبر کون ہے؟ آقا، خبر دینے والے۔ اب ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ مخبر پر یقین ہوگا، مخبر پر ایمان ہوگا، تب خبر سچی ہوگی۔ بات کو سمجھنا ذرا، تب خبر سچی ہوگی۔ اب جس نے خبر دی ہے اللہ ایک ہے، ظاہری بات ہے اسی کے بارے میں تو رب نے فرمایا ہے، اگر اس نے کہہ دیا اللہ ایک ہے تو بس ایک ہی ہے، توجہ نہیں فرمائی ہے، کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ کہ حضور جو منہ سے نکالے وہی حق ہو جائے، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔